ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا صدق اللہ العظیم۔ 29واں پارے کی سورۃ الدہر کی تفسیر چل رہی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بار بار بتایا گیا ہے کہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں جو نعمتیں دینے والے ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ تھا اس میں جہنمیوں کے عذاب کا ذکر تھا، تو اس سورے میں جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اور یہ جو سورہ ہے مدینہ منورہ میں جانے کے شروعاتی دور میں 2-3 سال کے اندر اترنے والا سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کی نعمتوں میں سے کچھ ایسی نعمتوں کو بتا رہے ہیں جو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں جنت کی نعمتیں کیسی ہیں وہ کسی کو نہیں معلوم، کوئی اس کے بارے میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت کے درخت کیسے ہوں گے، جنت میں برتن کیسے ہوں گے، پینے کے گلاس کیسے ہوں گے، وہاں کی چاندی کیسی ہوگی، وہاں کا شیشہ کیسا ہوگا، اور جنت کی شراب کیسی ہوگی، جنت میں خدمت کرنے والے کیسے ہوں گے، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ ثم تم دیکھو گے وہاں، اور جب تم دیکھو گے وہاں رأیت تو دیکھو گے نعیمن بہت بڑی نعمت، وملکا کبیرا اور بہت بڑا ملک، بہت بڑی بادشاہت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہم سب سے کہہ رہے ہیں اگر جنت کی نعمتیں آپ کو دکھلائی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور بہت بڑی بادشاہت ہے۔ یعنی جنت کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی کوانٹٹی مقرر نہیں ہے۔ آج کی دنیا کا کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اگر 10,000 لوگوں کو بھی اپنی دعوت میں بلاتا ہے تو کھانا کیا 1 لاکھ لوگوں کا بناتا ہے؟ کتنے لوگوں کا بناتا ہے؟ جتنے لوگوں کو بلایا ہے اس سے تھوڑا بہت زیادہ بنا دیتا ہے احتیاط کے طور پر۔ لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی ایک جنتی کو
آج ایک مرغی ملے گی، ایک مچھلی ملے گی، ایک سیب ملے گا، ایک انڈا ملے گا، ایک دودھ کی گلاس ملے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ کل. ایسا نہیں ہوگا. آپ جو نعمت جتنی لینا چاہیں، جب لینا چاہیں، جیسی لینا چاہیں، ہر وقت آپ کو اویلیبل رہے گی، ہر وقت آپ کو ملے گی. ہے کوئی مائی کا لال جو اس طرح کی دعوت کرے، میزبانی کرے؟ وہ بھی ایک دو کی نہیں، ساری دنیا کے ایمان والوں کی. وہ بھی ایک دن دو دن کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے. ایک باپ اپنے بچی کی شادی کرتا ہے، بیٹے کی شادی کرتا ہے، زندگی بھر کی جو کمائی ہوتی ہے وہ ایک دن کی دعوت میں اڑا دیتا ہے. 10 لاکھ روپے کی جو ہے شادی ہوتی ہے، جہیز دیا، سامان دیا، کھلایا پلایا، فنکشن ہال کا کرایہ، تحفے تحائف سب ملا کے ایک مڈل کلاس آدمی اپنی 20 سال 25 سال کی زندگی میں جو کمائی کماتا ہے وہ 500,000 لوگوں کو کھلانے میں ایک دن میں کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو نعمتیں جنتیوں کو کھلائیں گے وہ کیسی ہیں؟ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، اے نبی آپ جب وہاں دیکھیں گے، رَأَيْتَ تو آپ دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ نعیماً، بہت بڑی بڑی نعمتیں، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بہت بڑا ملک، بہت بڑی بادشاہت تم دیکھو گے. ایک آدمی اپنے اعتبار سے کسی چیز کو بڑا بولتا ہے، دوسرے آدمی کے اعتبار سے وہ چیز بڑی نہیں ہوتی. ایک مشہور قصہ ہے، ایک بڑا مالدار اپنے کسی غریب دوست کو اپنے گھر بلایا، بولا کہ بھئی ہمارے غریب خانے کو کبھی آؤ. خانہ کے معنی گھر، خانہ کعبہ بولتے ہیں، کعبۃ اللہ کا گھر. تو ہمارے غریب خانے کو کبھی آؤ، یہ بول کے جو ہے دعوت دیا. مالدار دوست کے گھر کو یہ بیچارہ غریب جو دوست تھا گیا، دیکھا تو وہ بہت بڑا محل ہے، 10 خادم گھر میں ہے، کئی گاڑیاں گھر میں کھڑی ہیں. اب اتنے بڑے گھر کو، اتنے بڑے بنگلے کو انہیں کیا بولا؟ غریب خانہ بولا. بہرحال یہ بیچارہ غریب گیا، جا کے کھا کے گھر کو دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد عام طور سے کیا ہوتا، میں آپ کے گھر میں کھایا تو جھوٹے منہ سے ہی صحیح کیا بولتا ہوں، تمہیں بھی آؤ بھائی ہمارے پاس ایک بار بولتا ہوں. تو انہیں بھی بیچارہ جو ہے دعوت دیا اور بولا آپ ہمارے پاخانے کو کب تو بھی آؤ بول کو. انہیں غریب خانہ بولا تو انہیں کیا بولا؟ پاخانہ. تو انہیں بولا دیوانے آدمی کیا بول رہے ہیں جی تمہیں؟ تو اتنے بڑے گھر کو تمہیں غریب خانہ بولے تو میرے گھر کو میں کیا بولنا؟ ٹٹینگا گھر ہے میرا. کیا وہ تمہارے پاخانے سے بھی بدتر ہے؟ تو ایک آدمی کے پاس ایک چیز بہت بڑی رہتی، دوسرے آدمی کو دیکھیں وہ چھوٹی رہتی. 1 سینٹ کا گھر جس کے پاس گھر نہیں ہے اسے پوچھو، بہت بڑا گھر مل گیا بھائی میرے کو بولتا. وہ ایک کروڑ پتی کو بولو میری گاڑی کھڑا کرنے کے لیے اتنی جگہ کیا کافی ہوتی بھائی بولتا ہوں، میرے کو رہنا تو دور، میرے چپل چھوڑنے کے واسطے بھی اتنی جگہ کافی نہیں ہوتی بولتا. نہیں. تو ہر آدمی اپنے حساب سے کسی چیز کو بڑا بولتا ہے. ذرا اندازہ کرو جسے اللہ بڑا بولے وہ کیسا ہوگا. میں اور آپ نہیں بول رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے. کون بول رہے ہیں؟ خود اللہ بول رہے ہیں کہ یہ بڑی ہوگی. تو اس کے بڑے ہونے کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ یہ جو اتنی بڑی دنیا ہے، اتنا بڑا جو نظام ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ، کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. تو دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کس کے برابر ہے؟ مچھر کے پر کے برابر ہے. اور دنیا کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا بول رہے ہیں معلوم؟ متاع. متاع کے معنی سامان. سامان بھی الگ الگ طرح کا رہتا. گھر میں کچھ سامان ایسا رہتا جس کی حفاظت کرتے، اٹھا کے رکھتے، کسی کو دیے تو فوراً واپس لے لیتے،
بڑے بڑے بگونے ہیں, قیمتی چیزیں ہیں, وہ بھی سامان ہے, لیکن کالک کی چندی جو چولہے کے پاس رکھی ہوئی رہتی, جس سے برتن وغیرہ کو کبھی برتن پوچھ لیے, کبھی پانی صاف کر لیے, کبھی کچھ کر لیے, اس کی کوئی حیثیت رہتی؟ کالک کی چندی کی کوئی حیثیت رہتی گھر میں؟ وہ اگر گم گئی تو کون تو بھی ڈھونڈتے ہیں. گھر میں جو کپڑا کسی کام کے نہیں رہتا اسے کیا کرتے ہیں؟ کالک کی چندی بنا دیتے. اب اسے جیسا چاہیے یوز کرو, ملے ملے نہیں تو ختم. متاع کے معنی وہی ہے. اللہ کیا فرمانے, دنیا ایک کالک کی چندی کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے نزدیک. آج جس دنیا کے برج خلیفہ کو دیکھ کر, جس دنیا کے امریکہ اور دبئی کو دیکھ کر ہم اپنی آنکھوں کو کھلی کی کھلی رکھ دیتے ہیں. بھائی ایسا بھی رہتا کیا, ایسی بھی نعمتیں ہیں کیا, ایسا بھی ترقی ہو سکتی کیا ہے؟ نہیں, ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی. یہ تو آج کی ترقی ہے, قیامت تک پتہ نہیں اور کتنی ترقی ہونے والی ہے اور کیا کیا ٹیکنالوجی آنے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو, یہ جو تم نے دیکھا ہے یہ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, ایک کالک کی چندی کے برابر بھی نہیں ہے. اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جسے میں بڑا کہوں وہ کیسا ہوگا وہ دیکھ لو. تو اللہ فرما رہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ, جب تم وہاں دیکھو گے, رَأَيْتَ نَعِيمًا, تو تم بہت بڑی نعمتیں دیکھو گے, وَمُلْكًا كَبِيرًا, اور بہت بڑی بادشاہت دیکھو گے. آج چیئرمین بننے کے لیے, ایم ایل اے, ایم پی بننے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا آدمی. ایک مرتبہ زندگی میں ایم ایل اے بن جائے, ایک مرتبہ ایم پی بن جائے, اس کے لیے اپنی پوری کمائی لگا دیتا ہے, اپنی شرافت, اپنی عزت, اپنی انسانیت سب کچھ کھو دیتا ہے کچھ سالوں کی جھوٹی حکومت کے لیے, کچھ سالوں کی جھوٹی حکومت کے لیے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جنت میں جنتی کو جو بادشاہت دی جائے گی وہ بہت بڑی بادشاہت ہوگی. میں نے گزشتہ بھی کہا تھا, اگر کوئی آدمی اپنی زمین میں اپنے ہاتھ سے کھود کر وہاں پھل لگائے, پانی دے, سب کچھ کرے, اور سب کچھ میں نے محنت کیا, اس لیے میں اگر درخت کی طرف اشارہ کر کے کہوں کہ اے درخت ادھر آ, اے پھل ادھر آ, تو آتا؟ آج تک کبھی سنے ہیں؟ نہیں. کتنا بھی بڑا مالدار ہو, کتنی بھی بڑی ٹیکنالوجی ہو, آپ کو کچھ کرنا پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتی کو جنت میں جو نعمتیں دیں گے وہ ایسی ہوں گی کہ نعمتیں ان کے تابع ہوں گے. آپ دل میں ارادہ کر لیے, بس زبان سے بولے بھی نہیں, کسی کو بلا کے آرڈر دیے بھی نہیں, دل میں ارادہ ہوا یہ کھانا, بلکہ آگے چیز. دنیا میں کیسا ہے, حیدرآباد میں دیکھا بہت ساری ہوٹلوں میں کہ لکھا ہوا ہے کہ آرڈر دینے کے بعد 20 منٹ تک منہ کھولنا نہیں. آرڈر دیا, بریانی دیے, کچھ بھی آرڈر دیے, 20 منٹ تک کیا بھی پوچھنا نہیں. 20 منٹ پار ہو گئے, آرڈر نہیں آیا, تو اب تمہیں کیا کر سکتے, کیا بھائی لیٹ ہو رہا بول کے بول سکتے, اس سے پہلے نہیں بولنا, منہ کھولنا نہیں. اپنا پیسہ دے کے اپنے پاؤں پہ چل کے جا کے وہاں پر ہم کھاتے ہیں تو انہیں ہمارا پیسہ لے کے کیا کرتا, آدھا گھنٹہ 20 منٹ تک منہ کھولنا نہیں بولتا نہیں. اب یہاں پر کیسا ہے, دل میں ارادہ ہوا, چیز حاضر ہو گئی. ایسی نعمتیں دنیا میں کبھی مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. تو اللہ فرما رہے ہیں جب تم وہاں دیکھو گے تو بہت بڑی نعمتیں دیکھو گے اور بہت بڑی بادشاہت دیکھو گے. وہاں نعمتوں کی فراوانی ہوگی. اللہ یہ نہیں دیکھیں گے بھائی ایک آدمی کتنا پانی پیتا, ایک آدمی ایک دن میں کتنا پانی پیتا, بھائی 3 لیٹر 5 لیٹر, بہت زیادہ کون تو بھی پیا کر رہا تو 10 لیٹر, نہیں اس سے زیادہ پیتا نہیں پیتا. پر جنت میں اللہ تعالیٰ بڑی ٹینکی رکھ کے پائپ کنیکشن نہیں رکھے. کیا بول کے, تم نہ ٹھنڈا پانی پینا ہے تو یہاں آؤ, گرم پانی پینا ہے تو وہاں جاؤ, بسلری ہے یہاں, سادہ پانی وہاں, نل کھولے تو پانی مل جاتا, نہیں. بلکہ اللہ فرما رہے ہیں تم کو پانی پینے کی ضرورت ہے, چلو میں نہریں بہا دوں گا, نہریں بہا دوں گا. جو نہر پورے شہر کو
پورے اسٹیٹ کو سیراب کرتی ہے، وہ نہر ایک مومن کے لیے اللہ جنت میں رکھیں گے. ہے نہیں؟ سمر سٹوریج بنایا گیا، تنگا بدرا ندی ہماری ہے، اس ندی سے ان بڑے بڑے پانی کی جگہوں سے پورا شہر سیراب ہوتا ہے تو بھی پانی ختم نہیں ہوتا. وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ ایک مومن کو مثال دے رہے اللہ تعالیٰ. آپ کو سونٹ ملا لینا ہے شراب کے اندر تو سونٹ کے پیکٹاں نہیں رکھیں گے اللہ، بلکہ سونٹ کا بھی سمندر ہوگا، سونٹ کی بھی ندی ہوگی، اس کا بھی ایک چشمہ ہوگا. کبھی سوچا ہے سونٹ کا چشمہ؟ تو ایسی نعمتیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی انسان کے دل میں وہ خیال گزرا ہوگا. ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھی ہوں گی. یہ تو کھانے پینے کی نعمتیں، بادشاہت والی باتیں تھیں. جنتیوں کا لباس کیسا ہوگا، ان کا پوشاک کیسا ہوگا. آج دنیا کا ہمارا پرائم منسٹر، ہمارے ملک کا پرائم منسٹر 2 لاکھ روپے کا جوڑا پہنا تھا ایک مرتبہ، تو میڈیا والے حیرت کرتے کرتے، تعجب کرتے کرتے تھکے نہیں. 2 لاکھ روپے کا جوڑا پہنے، 2 لاکھ روپے کا جوڑا پہنے ہیں بول کے. کیا حیثیت ہے 2 لاکھ روپے کے جوڑے کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر پہنے تھے جس کی قیمت 6-7 لاکھ روپے ہوتی، صرف چادر کی قیمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے مالدار تھے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں تھے. تو ایک ملک کا پرائم منسٹر اگر 2 لاکھ روپے کا، 5 لاکھ روپے کا جوڑا پہنتا ہے، امبانی اڈانی اپنے بیٹے کی شادی میں کروڑ روپے کی، 10 کروڑ روپے کی واش پہنتا ہے، تو لوگ حیرت کرتے کرتے نہیں تھکتے، یہ ایسا پہنا وہ ایسا پہنا بول کے. اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جو لباس پہنائیں گے وہ ریشم کا لباس ہوگا. کوئی دیکھے ہیں ریشم؟ نہیں، میں بھی نہیں دیکھا، آپ میں سے بھی کوئی نہیں دیکھے ہوں گے. جس کپڑے کو ہمیں اپنی زندگی میں کبھی دیکھے بھی نہیں، اس کا لباس اللہ وہاں پہنائیں گے. سمجھ رہے؟ تو ذرا سوچو، ایک ایمان والے کی قدر اللہ کے نزدیک کسی وی آئی پی سے کم ہے؟ وی آئی پی نے ویری ویری امپورٹنٹ پرسن، تو بہت ہی اہمیت کا حامل اگر کوئی انسان ہوگا تو بھی اسے اتنی نعمتیں، اتنی سہولتیں نہیں ملیں گی. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ایک مومن کی قیمت ساری دنیا سے بڑھ کر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے جنتیوں کا جو لباس ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ اندرونی لباس تو بہرحال بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. اوپر جو صدریہ پہنتے ہیں، جو شیروانی پہنتے ہیں، اس شیروانی کا ذکر اللہ کر رہے ہیں، صدریہ کا ذکر کر رہے ہیں. عالیہم، ان کے اوپر ثیاب سندس، ریشم کے کپڑے ہوں گے، خضر، ہرے رنگ کے، واستبرق، اور موٹے کپڑے کا ریشم ہوگا. ان کے اوپر ثیاب سندس، باریک ریشم کے کپڑے ہوں گے، ان کپڑوں کا کلر خضر، ہرا ہوگا، سبز ہوگا، واستبرق، اور موٹے ریشم کے کپڑے، موٹے ریشم کی صدریاں، موٹے ریشم کی شیروانیاں ان پر ہوں گی. شیروانی کی بات چھڑی تو آج ہماری شیروانیاں اوپر سے شیروانی، اندر سے پریشانی نہیں. زندگی میں پہنتے سو ایک بار شیروانی، کب بولو؟ نکاح کے دن. وہ بھی اب 10 مرتبہ سوچتے شیروانی سلانا نہیں، اس کے بدلے میں 5 جوڑے سلانا بول کے. ذرے شواں بڑے قناعت پسند رہتے، چھپکے کہیں کو ایک دن کے واسطے شیروانی 10,000 15,000 کی بیکار کرنا، اس کے بدلے میں 4 جوڑے اچھے سلا لیے ہیں تو کیا بول کو. تو شیروانی پہننا بول تو سوچتا آدمی نہیں، صدریہ سلانا بول تو کیا کرنا بھائی، کب کی ایک بار پہننا تو سو. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان بہت زیادہ نہیں پہنتا، کبھی کبھار پہنتا. وہ کبھی کبھار پہننے والا کپڑا اتنا مہنگا اور اتنا قیمتی، باریک ریشم کا بنا ہوا ہرے رنگ کا ہوگا، اور بعض مرتبہ موٹے ریشم کا. باریک کپڑے کی لذت الگ ہوتی ہے، موٹے کپڑے کی بھی لذت الگ ہوتی ہے. کبھی کبھی جیسے گرمی کے دنوں میں آدمی کو کیسا کپڑا اچھا لگتا؟ ایک دم باریک کپڑا بڑا ہی اچھا لگتا. ذرا سردی کے دنوں میں تھوڑا موٹا کپڑا اچھا لگتا ہے. دیوبند میں ہم لوگ دیکھے
गर्मी के दिनों में उन्होंने कपड़े ऐसे पहनते दिल्ली वाले कि उनका अंदर का बदन नजर आता, बनियान कौन से कलर की पहने, फुल पहने, हाफ पहने, सब नजर आता रहता, इतना बारीक कपड़ा गर्मी के दिनों में। और सर्दी के दिनों में मशहूर है, हमारे असातिज़ा सबक में बोलते थे, सर्दी के दिनों में देवबंद में मर्द और औरत को पहचानना मुश्किल बोल के, वो अंदर इनर पहन लेके, स्वेटर पहन के, ऊपर से रुमाल डाल के, फिर ऊपर से बेडशीट डाल लेके जाते, इतनी खतरनाक सर्दी। तो कभी मोटा कपड़ा पसंद आता आदमी को, कभी बारीक कपड़ा पसंद आता। अल्लाह ताला जन्नत में एक जैसी नेमत नहीं रखे हैं, कभी मोटा कभी बारीक, आला दर्जे का लिबास अल्लाह ताला क्या करेंगे, जन्नतियों को पहनाएंगे। कभी किसी आदमी के दिल में ख्याल भी आया क्या, मैं रेशम का कपड़ा खरीद को पहनना बोल के? सोचे भी नहीं हमें। अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नतियों का लिबास इतना आला होगा। अब फिर दुनिया का रेशम और आखिरत का रेशम क्या दोनों बराबर होंगे? ये तो ऐसा ही है जैसे फोटो में का शेर और रियल में का शेर। फोटो में शेर दिखता, लेकिन कौन तो भी उससे डरता क्या भाई? सिर्फ समझाने के लिए शेर हो, लेकिन हकीकत में शेर नहीं है। रियल वाला जो शेर होगा उसकी बात ही अलग होगी, है नहीं? तो वैसे ही ये सिर्फ समझाने के लिए दुनिया के एतबार से रेशम बोलो तो सब कुछ समझ में आता बोल के, वरना जन्नत की कोई नेमत दुनिया की नेमत जैसी नहीं होगी, वो तो निहायत ही आला होगी, बहुत ही आला दर्जे की होगी। समझाने के लिए अल्लाह फरमाते हैं बारीक रेशम और मोटे रेशम के हरे रंग के सदरियां और हरे रंग की शेरवानियां उन पर होंगी, आलियहुम उन पे ऊपर होंगी, सियाब सुंदुसिन बारीक रेशम के कपड़े, खुजरुन सब्ज हरे रंग के, व इस्तबरक और मोटे कपड़े के रेशम वाली सदरियां और शेरवानियां होंगी। ये तो उनके कपड़ों का हाल होगा। और फिर आजकल बहुत ज्यादा आदमी अपने आप को मालदार बताना है तो क्या पहनता? घड़ी पहनता। अब घड़ी के साथ जरे कड़े आते, अब और ब्रासलेट के की बोलते हो, जरे शरीर किस्म के, जरा आवारा किस्म के पट्टे भी पहनते हो चांदी के। ऐसे वो सब चीजें पहन के क्या करते बोलते मैं बहुत बड़ा मालदार, मैं बहुत बड़ा आदमी, ये बताने की कोशिश करते। बहरहाल वो चीजें हैं जिससे आदमी अपनी ज़ेबो ज़ीनत जाहिर करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह ताला जन्नत में जन्नतियों को क्या पहनाएंगे खूबसूरत दिखने के लिए? तो अल्लाह फरमा रहे हुल्लू, वो पहनाए जाएंगे, पहनेंगे नहीं, पहनाए जाएंगे। आज तक सही बोलो, हमें खुद कपड़े पहने बचपन के अलावा, नहीं कौन तो भी पहना है हमारे को, हमें खुद पहनते ना। अगर गलती से भूल को क्या जन्नत में इतनी बड़ी नेमत रहती कहते ये बोल को, अगर बीवी को बोले क्या काम की तू, एक बार भी मेरे कुर्ता पिनाती नहीं बोल को, तो 120 की स्पीड से ज्यादा चप्पल कहीं को इतना अंग वजन हो गया क्या तुम्हारे को बोल के। तो कितनी भी महबूब बीवी रहे तो आदमी को क्या नहीं करती, पहनाती नहीं है। पहनने को बोलो तुम्हारा तुम्हें बोल को नहीं, लेकिन जन्नती को अल्लाह ताला कैसी नेमत देंगे, उसे लिबास पहनाया जाएगा। इंतहाई आला दर्जे की नजाकत वाली नेमतें हैं। आप जरा गौर करो, बादशाहों को भी शायद ऐसी नेमतें नसीब होंगी। समझ रहे बात? खुद ही पहनते ना लोग कपड़ा, सदरिया खुद ही पहनते। कपड़ा पहनने के लिए एक आदमी को कौन तो भी रखता, तुम्हारी ड्यूटी क्या बोलते, खाली तुम्हें क्या करना, मैं घर में आया तो सदरिया पहनाना, बाहर जा रहा हूं तो सदरिया पहनना, घर में आते क्या करना, सदरिया उतार डालना। एक आदमी को रखा खाली मेरे जूते मैं जाते वक्त रखना, जो है मैं बाहर आते वक्त में ये करना उतारना, इसके लिए कौन तो भी रखता क्या बोलो? नहीं रखता। कितना भी बड़ा मालदार अंधे नहीं रखता, उन्हें कर लेता वो सब भी कामा। लेकिन अल्लाह फरमा रहे हुल्लू, उनको पहनाया जाएगा। क्या पहनाया जाएगा? असाविर मिन फिज़्ज़ा, चांदी के कंगन, चांदी के कंगन। कंगन बोलते हमारे कर्नूल की जबान में बंगड़िया, समझे, या चूड़ियां बोलते हैं हैदराबाद वाले। चांदी की चूड़ियां, चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। आपके दिल में सवाल पैदा हुआ होगा, क्या मौलाना ये सब औरतों की चीजें, तो बंगड़ियां कौन सी पहनते हैं?
اور تاشنا پہنتے تو کنگن چوڑیاں جو بھی ہو وہ کون پہنتے؟ عورتیں پہنتے. اللہ تعالیٰ بول رہے حلو جنت کے مرد کو پہنایا جائے گا اساور من فضہ چاندی کی چوڑیوں کو پہنایا جائے گا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پوشاک پہننے کی جو چیزیں ہیں وہ کوئی چیز کسی جگہ اچھی سمجھی جاتی اور کسی جگہ خراب سمجھی جاتی. مثال کے طور پر بنگال میں آسام وغیرہ کے اندر آپ لوگوں نے سنا ہوگا, میں نے سنا ہے, گیا نے تو نہیں, دیکھا نہیں, کہ وہاں عورتیں لنگیاں پہنتی ہیں. عورتیں کیا کرتی ہیں؟ لنگی پہنتی. اب یہاں کون تو بھی پہنتے نہیں پہنتے. ہماری عورتیں جو ساڑیاں پہنتے نا اسے یو پی والے بولتے ہیں غیر مسلم عورت ہے کیا بول کو. ہمارے پاس اچھے دیندار گھرانے کی مولانا کی بیوی رہی تو بھی کیا کرتی؟ ساڑی پہنتی. اسے کیا بھی عیب سمجھتے نہیں. یہاں ہمارے پاس وہی اگر آپ یو پی میں چلے جاؤ تو یو پی میں ساڑی پہن رہی بولتے گویا انہیں غیر مسلم عورت, مسلمان عورتوں سے بھی نہیں پہنتے. تو یہ چیز یہاں اچھی وہاں خراب, اور وہ وہاں اچھی یہاں خراب. عرب کے لوگ کیا پہنتے سو زیادہ؟ لمبا چھپا پہنتے. وہ دکھنے میں کیسا دکھتا؟ نائٹی کے جیسا دکھتا نہیں. رات کے وقت میں عرب کے لوگ ہمارے جیسے لنگیاں سب نہیں باندھتے, ایک لمبا چھپا ڈال لیتے, وہ دیکھے تو سیم نائٹی کے سرکت دکھیں گا. اب ہمارا کون تو مرتبہ ایسا پہن کے سوتا کیا؟ ہمارے کو کیا ہونا؟ بنین لنگی, یہ ہمارے کو کمفرٹ اور ان کو وہ کمفرٹ. تو ایک ایک علاقے میں ایک ایک چیز کیا ہے پسند. کوئی نائٹ پائٹ پہن کے پہننا پسند کرتا, کوئی لنگی پسند کرتا, کوئی انہیں لباس میں سونا پسند کرتا. ان سب چیزوں میں جگہ کے اعتبار سے کلچر بدل جاتا. کوئی چیز یہاں اچھی سمجھی جاتی وہاں اچھی نہیں سمجھی جاتی, وہاں اچھی سمجھی جاتی یہاں اچھی نہیں سمجھی جاتی. سمجھ رہے بات؟ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی دوسرے جو ملک تھے ان ملکوں کے جو بادشاہ ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں کنگن پہنتے تھے اور گلے کے اندر ہار پہنتے تھے, اور سر میں جو تاج ہوتا تھا اس میں بھی موتیاں وغیرہ لگی ہوئی ہوتی تھی. بادشاہ بولے تو انہیں 1 سے 2-3 ہارا پہن کو رہتا تھا, چاندی کے, موتیوں کے, اور ہاتھوں میں بھی کنگن اس کے ہوتے تھے. وہ ان کے پاس بہت بڑی عزت کی چیز سمجھی جاتی تھی. سمجھ رہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چاندی کا زیور جو پہنایا جا رہا یہ ایک ایک کلچر کے اعتبار سے الگ الگ رہتا. ویسا بول کو دنیا میں پہننا نہیں. دنیا کے اندر عورتوں سے مشابہت کو منع کیا گیا, لیکن جنت کا کلچر ایسا نہیں ہوگا, اور وہ کنگن بھی ایسے نہیں ہوں گے جن سے عورتوں کی مشابہت نظر آئے. سمجھ رہے بات کو؟ تو وہاں کا کلچر الگ, یہاں کا کلچر الگ, اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں اس کو پہنائیں گے. وہ اس جگہ خوبصورتی کے لیے پہنے گا آدمی. سمجھ رہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ چاندی کے تو صرف مرد انگوٹھی ہی پہن سکتا, وہ بھی مخصوص مقدار میں, اس سے زیادہ تو چاندی استعمال نہیں کر سکتا مرد. تو یہاں پر چاندی کا کنگن پہنتا بول رہے ہیں. تو دنیا میں چاندی حرام ہے, جنت میں حرام نہیں ہے. یہاں اللہ فرما رہے چاندی کے زیور, اور دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں اساور من ذہب, سونے کے زیور, گولڈ کے زیور بنائے جائیں گے. کسی جگہ سونا فرمایا گیا, کہیں چاندی فرمائی گئی. کیا مطلب ہے؟ دونوں ہوں گے, یا کبھی یہ کبھی وہ, یا کوئی حصہ چاندی کا ہوگا کوئی حصہ سونے کا ہوگا. الگ الگ قسم کے زیورات اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پہنائیں گے. سمجھ رہے؟ تو یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ ایمان والے کو دے رہے. وحلو, اور وہ پہنائے جائیں گے اساور من فضہ, چاندی کے کنگن. وسقاہم ربہم شرابا طہورا, اور پلائیں گے ان کو ان کے رب پاکیزہ شراب, اور پلائیں گے ان کو ان کے رب پاکیزہ شراب. شراب بول کے سنتے ہمارے ذہن میں وہ گندی جو باس آنے والی بدبودار چیز ہے نا, وہ سمجھ میں آتی. اردو کی شراب الگ ہے اور عربی کی شراب الگ ہے.
اردو میں شراب جس کو ہمیں بولتے ہیں، عربی میں اس کو خمر بولتے. کیا بولتے؟ خمر. وہ الگ ہے. اور عربی میں شراب کے معنی پینے والی چیز. شریبہ یشربو کے معنی پینا، شراب کے معنی پینے والی چیز. جو چیز بھی پی جاتی، چاہے پانی ہو، دودھ ہو یا لسی ہو، جو بھی چیزیں پی جاتی ہیں، اس لکوڈ جو پیا جاتا نا، ان سب کو کیا بولتے ہیں؟ شراب بولتے. تو اس لیے شراب بول کے سنتے جو وہ دنیا والی گندی شراب ذہن میں نہیں آنا. اور دوسری بات، جنت میں شراب بھی اللہ پہنائیں گے، لیکن وہ شراب دنیا والی شراب جیسی نہیں ہوگی. دنیا کی شراب کیسی؟ بدبودار نہیں، اور اس کو پینے والا اور زیادہ بدبودار. بیوی بھی بازو میں اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتی، اتنی گندی بو اس کے پاس سے جو ہے آتی رہتی. تو وہ خود بھی گندی، اور جو اس کو پیے وہ بھی کیا ہوتا؟ گندا ہو جاتا اور گندے کاما بھی کرتا ہے. نہیں، شراب پی کے کون تو بھی قرآن پڑھتا ہے کیا؟ شراب پی کے مسجد کو آتا ہے؟ نہیں. تو چیز بھی گندی، پینے والے کو بھی گندا بنا دیتی، اس کے کاموں کو بھی، حرکتوں کو بھی کیا کرتی؟ گندا بنا دیتی. لیکن جنت کی جو شراب ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. طہور کے معنی خوب پاک کرنے والی. شرابن طاہرہ نہیں بولے اللہ، طاہر کے معنی خود پاک، طہور کے معنی پاک کرنے والی. دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. بھائی مثال کے طور پر جو پانی ٹینکی میں اس وقت بھر کے رکھے ہیں مسجد کی، وہ پانی کیسا ہے؟ طہور، پاک کرنے والا ہے. اسی لیے ہم نل کھولتے ہیں، اس سے وضو بنا لیتے، وضو بنا کے جو ہے وہ پانی کہاں جاتا ہے؟ پھر دوبارہ اوپر ٹینک میں ڈالتے کیا؟ نہیں، وہ نالی میں چلے جاتا. سمجھے؟ تو وہ پانی جب ٹینک میں تھا تو طہور تھا، پاک کرنے والا تھا. اسی لیے انہیں ہمارے کو کیا کرا؟ پیشاب پاخانے کو جا کے آئے، اسے پاک کرا، اور پھر وضو بنا رہی، وضو میں بھی ہم کو کیا کرتا؟ پاک کرتا. لیکن پانی ایک مرتبہ جب ہم یوز کر لیے، وضو کا پانی ہم یوز کر لیے، تب وہ پاک کرنے والا نہیں رہتا، پاک رہتا خالی. کیا مطلب پاک رہتا کا؟ یعنی وہ پانی جو وضو بناتے وقت ہمارے کپڑوں پہ گر گیا، تو اس پانی کے گرنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. لیکن اگر کوئی آدمی، مثال کے طور پر میں ہاتھ دھو رہا ہوں، ہاتھ پہ پانی ڈال لیا، تو ایک آدمی میرے نیچے، میری کوہنی کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا، میری کوہنی سے جدا ہوا جو پانی ہے اس پانی کو پکڑ کے انہیں نیچے وضو بنا رہا، پھر اس سے نیچے ایک آدمی ٹھہر کے اس کے نیچے وضو بنا رہا، وضو ہوتا نہیں ہوتا. کئی کو پہلے پانی میں جو یوز کرا وہ طہور تھا، پاک کرنے والا تھا. جیسے ہی میں یوز کر لیا اس کو اور وہ میرے بدن سے نکلا، جیسے ہی نکلا تو وہ طہور نہیں رہا، طاہر ہو گیا. وہ خود پاک تو ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جنت کی شراب طاہر نہیں ہوگی، طہور ہوگی، خود تو پاک ہوگی ہی، پینے والے کو بھی پاک کر دے گی. پینے والے کو بھی کیا کر دے گی؟ پاک کر دے گی. اللہ اکبر! کیسی شراب ہوگی، کیسی وہاں کی اللہ تعالیٰ جو ہے چیزیں، نعمتیں تیار کر کے رکھے ہوں گے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پاکیزہ شراب ہم پیئیں گے نہیں، فرشتے پلائیں گے نہیں، اللہ ہم کو پلائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ان کو ان کا رب پلائے گا، ان کو ان کا رب پلائے گا. تین الگ الگ درجے اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بیان کرے. پہلے اللہ فرمائے ان الابرار یشربون، نیک لوگ پیئیں گے. پھر دوسری مرتبہ اللہ فرما رہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، جنت میں جنتیوں کو پلایا جائے گا. تو پہلے تو خود پیئیں گے، دوسری مرتبہ جنت کے خادم یا جنت کے فرشتے ان کو پلائیں گے. اب اللہ فرماتے ہیں اب فرشتوں کی باری نہیں ہے، اب خود میزبان، جنت کا جو نگران ہے، جنت کا جو حقیقی مالک اللہ ہے، وہ خود آ کر پلائیں گے. آج کل شادیوں میں گھر کا بڑا آدمی دعوت دینے کے لیے آ گیا، بہت بڑی عزت، بیٹے کو بھیج دیا، کسی اور کو بھیج دیا، بہرحال دعوت تو قبول ہو جاتی. اب ہم شادی میں گئے، بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا جو بیٹی کا باپ ہے انہیں دکھتا بھی نہیں ہمارے کو شادی میں. ہمارے کو کیا، دال کو کٹ کو دال کو آنا ہوتا، گئے کھا لیے نکل کو آگے.
بچی کا باپ دکھا نہیں, بچے کا باپ دکھا نہیں, جو اصل میزبان ہے ان دکھا نہیں تو نہیں, ہمیں جاؤ کھالے کو آ جاتے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. بہرحال ہر آدمی کے پاس توڑنے نہیں آ سکتا, لیکن بچی کا باپ کیا کرتا بولے تو ہر آدمی کے پاس جا کو ڈال لو بھائی, ڈال لو بھائی کو نہیں بولتا. کس کے پاس جاتا؟ خاص آدمی کے پاس جاتا, جمعے کے پاس جاتا, جمعے کے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے نہیں. تو اسپیشل جو گیسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس آدمی خود جل کے جاتا, اور جو معمول لوگ رہتے ان کو کیا بولتا؟ کام کرنے والا کو بولتا, بچوں کو بولتا, ان کو دال کو کھلاؤ بول کو. زہرے لوگ تو ایسے رہتے ہیں جو بن بلائے مہمان, مان نہ مان میں تیرا مہمان. ارے فنکشن ہالوں میں ایسے 50-100 تو آ جاتے نا, ان کو کون بھی بلاتے نہیں, انہوں خود اپنے آپ کو دعوت دینے کو آ جاتے. تو ان کو نہ میزبان جا کو کھلاتا, نہ کسی کو بولتا ان کو دال کو کھلاؤ بول کو. بڑی مشکل سے انہوں کھاتے خود دیکھ کو خاموش رہ گیا تو بڑی بات ہے نہیں. تو دعوت کے الگ الگ درجے ہیں. خود کھا لے, کوئی ڈال کے کھلائے, خود میزبان آ کے کیا کرے, ڈالے کھلائے پلائے. تو جنتیوں کے اعزاز کا, جنتیوں کی عزت کا کیا عالم ہوگا جب خود رحمان ان کو ڈال کے پلائیں گے. اس شراب کی لذت کیا ہوگی, اس شراب کا مزہ کیا ہوگا. کھانا پینا اصل نہیں بڑے بھائی, اصل چیز ہے عزت. آپ گھر میں بلا کے اچھی عزت کرو, ایک چائے پلا کے بھیج دو کوئی مسئلہ نہیں. آپ بلا کے بیٹھ کو مارو جی وہاں ایسا بول کے, گوشت بھی سالن کھلا کے بھیج رہے تو آدمی کو کھایا جاتا, انہیں عزت والا رہا تو نہیں کھایا جاتا. کئی کو کہ بھائی عزت کا بھکا آدمی بولتے, کھانے پینے کے بھکے نہیں بولتے ہے نہیں. تو اصل عزت ہے. عزت اگر آپ دیتے ہیں پھر کھلاؤ پلاؤ نہ کو, بڑی چیز ہے. دعوت میں کھانا ختم ہو گیا, آگے معذرت کر دیے, کیا بھی نہ لو بھائی, بس تمہیں اتنی بات بول دی, بس کھلا رہی لیکن گالیاں کو کھلا رہی, تو وہ کھانا بھی کھانا نہیں ہے. تو یہاں اللہ اعزاز بھی کر رہے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے ان کو پلا رہے ہیں. تو کیا ان کا اعزاز ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے پلائیں گے. اللہ ہم سب کو وہ اعزاز نصیب فرمائے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اور اللہ ان کا رب ان کو خوب پاک کرنے والی شراب پلائیں گے. اب یہ تو جنت کی نعمتوں کی کچھ جھلک اللہ تعالیٰ بتائے, لباس کیسا ہوگا, کھانا کیسا ہوگا, خادم کیسے ہوں گے, پانی کیسا ہوگا, فلاں 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 کیا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑھ کر ایک بہت بڑی نعمت بتا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے, اے میرے بندو, تم نے دنیا میں جو بھی میرے لیے کیا تھا وہ سب میں نے قبول کر لیا, اسی کے بدلے میں تم کو یہ سب مل رہا ہے, اسی کے بدلے میں تم کو یہ سب مل رہا ہے نہیں. اگر استاد بند کمرے میں بلا کے آپ کو 100 روپے دے دیے, کسی کو بھی معلوم نہیں, اور کیا واسطے دیے تمہارے کو بھی نہیں معلوم, پیسے تو مل گئے, خوشی بھی ایک اعتبار سے ہوتی, لیکن جلسے کے اندر سب لوگوں کے سامنے ایک باقاعدہ اعلان کر کے بولے کہ فلاں کام کی وجہ سے فلاں طالب علم کو انعام دیا جا رہا ہے, اب 50 روپے کا انعام دے, تو آپ بتاؤ وہ 50 روپے کا انعام بھاری ہے یا 100 روپے کا انعام بھاری ہے؟ وہ 50 کا انعام کیا ہو جاتا؟ بھاری ہو جاتا. کئی کو اس لیے کہ انعام میں قیمت نہیں دیکھنا, کس بنیاد پر میرے کو یہ انعام مل رہا, میں سب سے اچھے اخلاق والا کہتے پورے مدرسے میں سب سے اچھا پڑھنے والا کہتے, اتنی بات جو میرے کو مائک میں میرے نام لے کو پکارے نا, وہ بہت بڑی بات ہے. اب میرے کو کیا دیے تو بھی چلتا, نہیں دیے تو بھی چلتا ہے نہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے جو دنیا میں کام کیے وہ سب میرے لیے تھے, میں نے ان سب کو قبول کر لیا. ان ھذا کان لکم جزاء, یقیناً یہ تمہارے لیے بدلہ ہے, یقیناً یہ تمہارے لیے بدلہ ہے. یعنی جو تم نے کام دنیا میں کیے ہیں, نماز روزہ جو بھی عبادتیں تم نے کی ہیں, ان کے بدلے میں تم کو مل رہا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے. بھئی ہم جو دنیا میں نیک کام کر رہے ہیں, اب بیٹھ کے میں تفسیر کر رہا ہوں, آپ تفسیر سن رہے ہیں, دونوں بھی اچھے نیک کام ہیں, مگر میں تفسیر کرنا بولتا دوپہر میں کھا کو رہنا, تبھی میرے منہ سے الفاظ نکل سکتے نہیں. تمہارے پاس بیٹھنے میں پیٹھ کی طاقت رہنا, تبھی تمہیں بیٹھ سکتے, ورنہ نہ میں بول سکتا نہ تمہیں
سن سکتے ہیں. تو ہماری جو عبادت ہے وہ اللہ کی مہربانی پر ہی شیش ہو. اللہ کی مہربانی نہیں ہے تو نہ میں بیٹھ سکتا، نہ تو میں سن سکتے، نہ میں بول سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی جو ہم عبادت کر رہے ہیں وہ کیا بھی اللہ پر احسان نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذرہ برابر بھی وہ احسان نہیں چکا سکتی. دنیا بھر میں زندگی کی اللہ تعالیٰ جو سانس کی نعمت دیا ہے اس سانس کی نعمت کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے. انسان پیدا ہوئے خود سے لے کر مرتے دم تک نان سٹاپ جو نعمت مسلسل چلتی رہتی وہ کون سی ہے؟ سانس. یہ اگر بند ہو گئی مسئلہ، یہ بہت زیادہ ہو گئی تو بھی مسئلہ ہے. نہیں، آنکھ بھی نعمت ہے لیکن کیا ہر وقت دیکھتے رہتا؟ سوتا نہیں آدمی. لیکن سانس کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، چھوڑنا بھی لینا بھی نعمت. خالی اس ایک نعمت کا شکر اگر ہم ادا کریں تو ادا کر سکتے ہیں. آکسیجن جو لگایا جاتا پیشنٹوں کو، جا کے پوچھو جی ہسپتال میں ایک دن میں 50,000 روپے وینٹیلیٹر پہ رکھنے کا لیتے ایک دن میں. وہ ٹریٹمنٹ آپریشن وہ الگ ہے. صرف اس بیڈ پہ آپ کو سلا کے 24 گھنٹہ آکسیجن کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ آپ کو سانس جو دیتے ہیں نا اس کی قیمت کتنی لیتے ہیں؟ 50,000. وہ بھی وہ سانس لینا بولے تو ہمیں چلتے پھرتے لے سکتے کیا؟ وہاں 100 کرانا 100 نہیں، انہوں کیسا بولے 100 کرانا ہاتھ پاؤں کو ویران ڈال کو بندہ لے رہتے. وہ سانس بھی کوئی سانس ہے کیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہم کو جو سانس دے رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ ایٹومیٹک وہ سسٹم ہے. ہمیں سانس لینا بول کو ارادہ کرتے کیا؟ اپنے آپ یہ نظام اللہ تعالیٰ چلا ہے. کیا اس ایک نعمت کا ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے شکر ادا کر سکتے؟ پھر بھی اللہ انکریج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمت افزائی کر رہے ہیں. دیکھو میرے بندو، یہ جو نعمتیں میں دے رہا ہوں تم کو، یہ تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ہے. تمہیں جو اچھے کام کرے تھے نا اس کا بدلہ ہے. جیسے اگر بچے سے بولے تمہیں جو ایگزام میں اچھا لکھے نا اس کی وجہ سے تم نے یہ انعام میں دیا جا رہا بول کے، تو اس کا دل کتنا خوش ہوتا. واہ، میں جو راتوں میں جاگا، میں جو گھر کو قربان کر کے مدرسے میں رہا، جو میں ہر خوشی غم کو چھوڑ کے مدرسے میں قربانی دیا نا، بس آج سالانہ میں سب سے پہلا انعام میرے کو ملا، سب سے اچھا انعام مل گیا. تو میری سال بھر کی محنت کیا ہو گئی؟ استعمال میں آ گئی، کامیاب ہو گئی. نہیں تو ایسا جیسے سمجھتا آدمی ایک گونڈا کام کرنے کے لیے جاتا، ہفتہ بھر دن بھر بیچارہ محنت کرتا، ہفتے میں کیا کرتے اس کو بٹوارا دیتے، کمپنی میں کام کرنے ملازم جاتا، مہینہ بھر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا، وقت پر اٹھتا، بھاگتا، جاتا آتا، وہاں کڑوی کے سیلی سب باتیں سنتا. کیا واسطے بھائی سنتا؟ سو انہیں کیا تو ہمارا رشتہ دار نہیں، مہینے کی 1 تاریخ کو کیا دیتا انہیں؟ تنخواہ دیتا. وہ ایک تنخواہ کی وجہ سے ہمیں کیا کرتے ہیں؟ پورا مہینہ تکلیف برداشت کرتے. وہ تنخواہ مل گئی تو ابا بس لے بھائی، مہینہ بھر کی کام ہماری محنت کیا ہو گئی؟ صحیح استعمال میں آگے سمجھتے. تو آپ ذرا سوچو، جو ہم چھوٹی چھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کو پتہ بھی نہیں ہے یہ قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی. اب اگر اللہ تعالیٰ کل کو یہ کہیں میرے بندے تو فلاں تاریخ کو جو مسجد میں بیٹھ کے تفسیر سنا تھا وہ میں نے قبول کر لیا، جو تو نے دین کی بات سنی وہ میں نے قبول کر لیا، جو تو نے صدقہ دیا وہ میں نے قبول کر لیا، اسی کے بدلے میں تجھے یہ جنت مل رہی، تو آدمی کا دل کتنا خوش ہوتا. اللہ کتنا اچھا ہوا تو بھائی اس دن میں صدقہ کرا، سو اس صدقے کی وجہ سے میرے کو ایک جنت کا درجہ ایکسٹرا ملا، اس جو ہے عبادت کی وجہ سے آج مجھے کچھ نیکیاں بڑھ گئی. تو آدمی کا دل کتنا خوش ہوگا. ان سب پچھلی نعمتوں پر بھاری نعمت یہ ہے کہ اللہ جنتیوں کو انکریج کریں گے، ان کو ان کی ہمت افزائی کریں گے اور کہیں گے ان ھذا کان لکم جزاء، یہ سب تمہارے لیے بدلہ ہے تمہارے اعمال کا. وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوششیں قبول ہیں، قابل قدر ہیں. مشکور شکر کی ہوئی یعنی قابل قدر ہیں. تمہارے سارے کام کیا ہیں؟ قابل قدر ہیں. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. بہرحال ارادہ تو تھا آگے تک کی بہت ساری تفسیر کرنے کا، مگر چونکہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے وہ آسانی سے مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے بس 2-4 آیتوں ہی کی تفسیر ہوئی ہے. اب آئندہ جو رکوع ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. ابرار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس پہلے رکوع میں بیان کیا، سید الابرار کے بارے میں دوسرے رکوع میں بیان کر رہے ہیں. ابرار نیک لوگ
سید الابرار آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ احکام، کچھ آپ کی جو ہے بارے میں کچھ باتیں اگلے رکوع میں بتائی جا رہی ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ میں اس کو بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال کو بے حد قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا داخلہ مقدر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔